اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاصل مطالعہ قربانی کی حکمت اور فلسفہ از مسز منظر محمود، جماعت مشیڈ جرمنی، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 5 جون 2024۔ دلوں کی پاکیزگی سچی قربانی ہے، گوشت اور خون سچی قربانی نہیں۔ جس جگہ عام لوگ جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، خاص لوگ دلوں کو ذبح کرتے ہیں، مگر خدا نے یہ قربانیاں بھی بند نہیں کی تو معلوم ہو کہ ان کی قربانیوں کا بھی انسان سے تعلق ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام قربانی کے فلسفہ پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے شریعت اسلام میں بہت سے ضروری احکام کے لیے نمونے قائم کیے ہیں، چنانچہ انسان کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی تمام قوتوں کے ساتھ اور اپنے تمام وجود کے ساتھ خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو۔ پس ظاہری قربانیاں اسی حالت کے لیے نمونہ ٹھہرائی گئی ہیں، لیکن اصل غرض یہی قربانی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَدِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ الحج آیت نمبر 38۔ یعنی خدا کو تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ خون پہنچتا ہے، مگر تمہاری تقویٰ اس کو پہنچتی ہے، یعنی اس سے اتنا ڈرو کہ گویا اس کی راہ میں مر ہی جاؤ، اور جیسے تم اپنے ہاتھ سے قربانیاں ذبح کرتے ہو، اسی طرح تم بھی خدا کی راہ میں ذبح ہو جاؤ۔ جب کوئی تقویٰ اس درجہ سے کم ہے تو ابھی وہ ناقص ہے۔ چشمہ معرفت، روحانی خزائن، جلد 23، صفحہ نمبر 99۔ دلوں کی پاکیزگی سچی قربانی ہے۔ دلوں کی پاکیزگی سچی قربانی ہے، گوشت اور خون سچی قربانی نہیں۔ جس جگہ عام لوگ جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، خاص لوگ دلوں کو ذبح کرتے ہیں، مگر خدا نے یہ قربانیاں بھی بند نہیں کی تا معلوم ہو کہ ان کی قربانیوں کا بھی انسان سے تعلق ہے۔ پیغام صلح، روحانی خزائن، جلد 23، صفحہ نمبر 482۔ نیز فرمایا، قربانیاں وہی سواریاں ہیں کہ جو خدا تعالیٰ تک پہنچاتی ہیں اور خطاؤں کو محو کرتی ہیں اور بلاؤں کو دور کرتی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی، جو سب مخلوق سے بہتر ہیں۔ ان پر خدا تعالیٰ کا سلام اور برکتیں ہوں۔ خطبہ الہامیہ، روحانی خزائن، جلد 16، صفحہ نمبر 45۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ قربانی کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قربانی جو عید الاضحیٰ کے دن کی جاتی ہے، اس میں بھی ایک پاک تعلیم ہے۔ اگر اس میں مد نظر وہی امر رہے جو جناب الہی نے قرآن شریف میں فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ قربانی کیا ہے؟ ایک تصویری زبان میں تعلیم ہے جسے جاہل عالم پڑھ سکتے ہیں۔ خدا کسی کے خون اور گوشت کا بھوکا نہیں۔ وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، سورۃ الانعام آیت نمبر 15۔ ایسا پاک اور عظیم الشان بادشاہ نہ تو کھانوں کا محتاج ہے، نہ گوشت کے چڑھاوے اور لہو کا، بلکہ وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے کہ تم بھی خدا کے حضور اسی طرح قربان ہو جاؤ، اور ادنا اعلیٰ کے لیے قربان ہوتا ہے۔ حقائق الفرقان، جلد 3، صفحہ نمبر 152۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عید کا نام عید الاضحیٰ رکھ کر بتایا کہ آپ کی امت کو خدا تعالیٰ اس قدر بڑھائے گا کہ اگر ان میں سے اس موقع پر بہت کم قربانی والے لوگ ہوں، تب بھی ان کی قربانیاں ایک بہت بڑا مجموعہ ہو جائیں گی۔ پس یہ عید بڑی شاندار عید ہے، جس کی مثال دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی۔ اس موقع پر لوگ بکروں اور دمبوں کی قربانیاں کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم فرماتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَدِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو ان قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ قربانی کرنے والوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ پس اصل قربانی وہ ہے جو انسان اپنی اور اپنے اہل و عیال کی پیش کرے، اور یہی وہ سبق ہے جو عید الاضحیٰ ہمیں سکھاتی ہے۔ خطبہ عید الاضحیٰ،
فرمودہ 19 جولائی 1956 سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ عید الاضحیٰ کی حکمت اور فلسفہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس عید میں جو ہم آج منا رہے ہیں اپنی تمام زندگی خدا کے حضور پیش کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ کچھ وقت کے لیے کسی جذباتی قربانی کا معاملہ نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کی اطاعت میں اس طرح ثابت قدم رہنا کہ اپنا کچھ بھی باقی نہ رہنا، ہر چیز کا مالک خدا کو قرار دے کر اس کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، یہ ہے وہ پیغام جو یہ عید ہمیں دیتی ہے۔ خطبہ عید الاضحیٰ 28 ستمبر 1982 از خطبات عیدین، صفحہ نمبر 364۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنسل عزیز قربانی کی روح اور فلسفہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ گوشت اور خون جو تم نے جانور کو ذبح کر کے حاصل کیا ہے اور بہایا ہے، اگر یہ تقوی سے خالی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے مقصد سے خالی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو ان مادی چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ ظاہری قربانی کر کے قربانی کی روح تم میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جب تم جانوروں کو ذبح کرو تو تمہیں یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک حکم پورا کروانے کے لیے اس جانور کو میرے قبضہ میں کیا ہے اور میں نے اس کی گردن پر چھری پھیری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی، اس جانور کو ذبح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں اس کے حکم پر عمل کرنے والا ہوا، اس قابل ہوا کہ اس پر عمل کر سکوں۔ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنے والوں میں شامل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اس نیت سے قربانی کر رہے ہوگے، تقوی کی راہوں پر چلتے ہوئے قربانی کرو گے، تو یہ قربانی مجھ تک پہنچے گی۔ تو جیسا کہ میں نے کہا، یہ روح ہے جس کے ساتھ اللہ کے حضور قربانیاں پیش ہونی چاہیے۔ خطبہ عید الاضحیٰ 21 جنوری 2005 از الفضل انٹرنیشنل، 4 فروری 2005۔ قربانی رد بلا کا موجب، قربانی کا اجر۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، وَمَنْ ضَحَّىٰ مَعَ عِلْمِ حقیقتِ ضحیتہ وصدق طویتہ وخلوص نیتہ فقد ضحیٰ بنفسہ ومہجتہ وابنائہ وحفظتہ وَلَهُ أَجْرٌ عظیم۔ جس نے اپنی قربانی کی حقیقت کو معلوم کر کے قربانی ادا کی اور صدق دل اور خلوص نیت کے ساتھ ادا کی، بس یہ تحقیق اس نے اپنی جان اور اپنے بیٹوں اور اپنے پوتوں کی قربانی کر دی، اور اس کے لیے اجر بزرگ ہے، جیسا کہ ابراہیم کے لیے اس کے رب کے نزدیک اجر تھا۔ خطبہ الہامیہ روحانی خزائن، جلد 16، صفحہ نمبر 44۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور تو ان کو بتا دے کہ قربانیوں کو ہم نے شاعر اللہ قرار دیا ہے، یعنی وہ انسان کو خدا تک پہنچاتی ہیں اور ان کے ذریعے سے دینی اور دنیاوی بھلائی ملتی ہے۔ تفسیر کبیر، جلد 6، صفحہ نمبر 53، ایڈیشن 2004۔ قربانی میں دیگر مذاہب پر اسلام کی فضیلت۔ عید الاضحیٰ کا خطبہ دیتے ہوئے، جو خطبہ الہامیہ کے نام سے معروف ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، عربی عبارت سے یہ اردو ترجمہ ہے، میرا گمان ہے کہ یہ قربانیاں جو ہماری اس روشن شریعت میں ہوتی ہیں احاطہ شمار سے باہر ہیں، اور ان قربانیوں پر سبقت ہے کہ جو نبیوں کی پہلی امتوں کے لوگ کیا کرتے تھے، اور قربانیوں کی کثرت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ ان کے خونوں سے زمین کا منہ چھپ گیا ہے، یہاں تک کہ اگر ان کے خون جمع کیے جائیں اور ان کے جاری کرنے کا ارادہ کیا جائے تو البتہ ان سے نہریں جاری ہو جائیں اور دریا بہہ نکلیں، اور زمین کے تمام نشیبوں اور وادیوں میں خون رواں ہونے لگے، اور یہ کام ہمارے دین میں ان کاموں میں سے شمار کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا موجب ہوتے ہیں۔ خطبہ الہامیہ روحانی خزائن، جلد 16، صفحہ نمبر 32 و 33۔ قربانی صرف صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ ایک شخص کا خط
حضرت اقدس مسیح موعود کی خدمت میں پیش ہوا، جس میں ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے تھوڑی سی رقم ایک قربانی میں حصہ کے طور پر ڈال دی تھی، مگر ان لوگوں نے مجھے احمدی ہونے کے سبب اس حصہ سے خارج کر دیا۔ کیا میں وہ رقم قادیان کے مسکین فنڈ میں دے دوں تو میری قربانی ہو جائے گی؟ حضرت اقدس نے فرمایا، قربانی تو قربانی کرنے سے ہی ہوتی ہے، مسکین فنڈ میں روپے دینے سے نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ رقم کافی ہے تو ایک بکرا قربانی کرو، اگر کم ہے اور زیادہ کی تم کو توفیق نہیں تو تم پر قربانی کا دینا فرض نہیں۔ بدر 14 فروری 1907 صفحہ نمبر 8۔